اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے خوشی و خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے تو جسم کے ان حصوں سے انسان نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، دانتوں کے ڈاکٹرز ہیں، ان سے آپ کبھی جا کر کے پوچھیے گا کہ دانتوں کے لیے ٹوتھ برش زیادہ فائدہ مند ہے یا مسواک زیادہ فائدہ مند ہے؟ منہ میں پان مسالہ بھرا ہوا ہے، اس پتہ نہیں منہ میں پائلیا ہے، کینسر ہے، کون سا مرض ہے، کس نے تم سے کہہ دیا اس کا جھوٹا پینا سنت ہے؟ 5 مرتبہ تم نماز پڑھو گے، 5 مرتبہ وضو کرو گے اور اس وضو میں 5 مرتبہ مسواک کرو گے، تب حضور نے کہا اس کا جھوٹا پینا سنت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، گزشتہ جمعے کو قرآن مجید کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات عرض کی تھی، اور اس میں اخیر میں ایک بات یہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ قرآن نے جو احکامات دیے ہیں ان میں 1500 سال پہلے جس طرح عمل کرنا آسان تھا اسی طریقے سے آج بھی عمل کرنا آسان ہے۔ مسئلہ توفیق کا ہے اور مسئلہ نیت کا ہے۔ اس میں نماز کی بات بالکل اخیر میں آئی تھی کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ نے دی ہیں تو 1500 سال پہلے بھی ان کی پابندی آسان تھی اور آج بھی آسان ہے۔ اس میں نے ایک بات جو عرض کی تھی وہ نماز کی اوقات کی جو ترتیب ہے کہ فجر اور ظہر میں لمبا وقفہ ہے، وہ کیوں ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ 8 گھنٹے کا تقریباً وہ وقفہ ہے، اور ایک انسان اگر اپنے دنیاوی مشاغل میں مصروف رہنا چاہے تو 8 گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ اور میں نے اور بھی مثالیں پیش کی تھیں کہ گورنمنٹ کا جو قانون ہے وہاں پر بھی جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے، ڈیوٹی آورس ہے، وہ لم سم 8 گھنٹے، 8.5 گھنٹے، 9 گھنٹے کے ہوتے ہیں۔ بقیہ اگر آپ سفر میں ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ نے بڑی سہولتیں رکھی ہیں، نماز کو آدھا کر دیا ہے۔ نماز کو آدھا کرنے کے علاوہ سفر میں 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا بھی نظام دے دیا ہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، ایک مسئلہ ہے کہ بار بار وضو کرنا، مسجد کو تلاش کرنا ایک مشکل معاملہ ہے، تو اس میں شریعت نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ آپ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیجئے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لیجئے۔ اس کی ترتیب ہمارے یہاں فقہ حنفی میں یوں ہے کہ ظہر کی نماز کو آپ مؤخر کریں، بالکل اخیر وقت میں لے جائیں، اور عصر کی نماز کو بالکل اول وقت میں پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل ٹھیک سے مجھے یاد نہیں ہے، شاید 3:50 پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، مان لیجیے 3:50 پہ شروع ہو رہا ہے، تو آپ 3:45 پر ظہر کی نماز پڑھ لیجیے۔ 3:49 تک ظہر کی نماز آپ نے مکمل کر لی، 1 منٹ آپ نے وقفہ کیا، 1 منٹ بعد میں وقفہ کر لیا، 3:52 پہ عصر پڑھ لیا، اور آدھی آدھی پڑھنی، 2 رکعت ظہر کی پڑھنی، 2 رکعت عصر کی پڑھنی۔
آپ پڑھنا چاہیں اگر ہم تو اس کی ساری شکلیں ہیں. باقی امام شافعی کے یہاں اور دوسرے ائمہ کے یہاں تو اور بھی دوسری ترتیبیں ہیں. خیر ادھر ہمیں نہیں جانا ہے، وہ دوسرا مضمون ہے. گفتگو کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو احکامات دیے ہیں وہ 1500 سال پہلے جس طرح عمل کرنے کے لیے آسان تھے اسی طرح آج بھی آسان ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم کرنا نہ چاہیں تو گھر میں نماز نہیں ملتی ہے، اللہ کی توفیق نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. اس کو ہمارے یہاں جمع سوری کہتے ہیں. میرے ایک بات آئی تھی وہ سے کر دی. پھر اس میں یہ تو نماز کے اوقات کی باتیں ہو گئی. اب میں کوشش کروں گا ایک ذکر جو شروع ہوا ہے تو مکمل ہی ہو جائے. پھر اس میں چند چیزوں پر ہم غور کریں گے. اب آج موقع ملا تو آج کر لیں گے، ورنہ اگلے ہفتے انشاءاللہ کر لیں گے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں فجر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز یہ ہلکی ہے، مطلب اس میں رکعتیں کم ہیں، لیکن ظہر میں زیادہ ہیں، عشاء میں زیادہ ہیں. ایسا کیوں رکھا اللہ ہے؟ ہر چیز اللہ کا جو قانون ہے وہ اس میں رحمت پوشیدہ ہے بندوں کے لیے، اس میں آسانیاں پوشیدہ ہیں. اب نماز کے ان مسائل تک اگر ہم کو پہنچنا ہے تو سب سے پہلے وضو کو ہم دیکھ لیں. وضو کے سلسلے میں اسلام نے جو حکم دیا ہے اس میں بندوں کے لیے کتنی راحتیں پوشیدہ ہیں. سب سے پہلی چیز تو میرے عزیزو یہ ہے کہ وضو کو آدھا غسل کہا گیا ہے. غسل کرنے کے بعد ایک انسان جو تازگی محسوس کرتا ہے، فریشنس محسوس کرتا ہے، تقریباً آدھی تازگی صرف وضو سے حاصل ہو جاتی ہے. پھر میں آج کوشش کروں گا کہ اصل میں ہم لوگوں کو منع ہے کہ اسلام کی جو عبادتیں ہیں اس کے دنیاوی اور سائنسی فائدے نہ بتائے جائیں. صرف یہ بتایا جائے کہ اللہ کا حکم ہے، بس کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں ثواب ملنا ہے. لیکن اگر نماز کے ہمیں سائنسی فائدے، طبی فائدے بتا دیے گئے تو ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ رکوع کریں گے، یہ سجدہ کریں گے تو اس بیماری سے محفوظ رہیں گے. تو نماز عبادت سے نکل کر کے ورزش بن جائے گی، اور اسلام اس کو ورزش نہیں بنانا چاہتا. وضو بھی عبادت ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم سائنسدانوں نے، بڑے بڑے مسلم ریسرچ اسکالرس نے، مسلم ڈاکٹرز نے جو تجربات کیے اسلامی عبادات پر، انہوں نے وہ تجربات پیش کیے. لیکن علماء نے زیادہ فوکس صرف اس پر دیا کہ اللہ کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے، اس کو کرو. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ بھینس خریدی جائے اور گوبر کی بڑی تعریف کر دی جائے، گوبر کے بڑے فائدے ذکر کر دیے جائیں کہ اس کے ذریعے سے یہ بنتا ہے، یہ بنتا ہے. اب ایک انسان بھینس کا کاروبار کرے گوبر کے لیے، لیکن اصل مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے دودھ حاصل کرتا ہے. تو دودھ پر اس کی نظر نہیں گئی، گوبر پر اس کی نظر چلی. گوبر تو ملتا ہی ملتا، دودھ کے لیے بھینس خریدتا تو گوبر تو مفت میں ملتا. تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے تو اس کے جسمانی فائدے تو مفت میں ملیں گے، ثواب کا ثواب ملے گا. لیکن اگر نظر میں جسمانی فائدے چڑھ گئے تو ہو سکتا ہو ثواب نہ ملے. ہم اسے ورزش سمجھ کر کے نماز پڑھیں گے. ان چیزوں کو اس لیے بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت امت پر واضح ہو جائے. 1500 سال پہلے ایک ذات گرامی اس دنیا میں آتی ہے، تشریف لاتی ہے، اس نے یہ اصول بتائے ہیں جس پر میڈیکل سائنس نے بڑی تحقیقات کی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے حضور پیشے سے ڈاکٹر تو تھے نہیں، اس کا مطلب یہ چیزیں کسی نے ان پر الہام کی تھی، وحی آئی اور وحی کے ذریعے سے ان کو یہ چیزیں بتلائی گئیں. اب 2-3 چیزیں پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں. وضو کو لے لیتے ہیں سب سے پہلے، اس کے تو پہلے 2 پس منظر سمجھتے ہیں، پھر ایک ایک نقطے کو لیں گے انشاءاللہ تاکہ بات سمجھ میں آئے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو وضو میں ہم دھلتے ہیں، یہ وہ اعضاء ہیں جو اکثر و بیشتر کھلے رہتے ہیں.
اکثر و بیشتر چہرہ ہمارا کھلا رہتا ہے، یہ ہتھیلیاں ہماری ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، پیر ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی میں نے آستین چڑھا لی تو یہاں تک، یا کسی کی شرٹ ہے تو کچھ اوپر تک، یہ حصہ تقریباً کھلا رہتا ہے انسان کا۔ جسم کا جو حصہ کپڑے سے ڈھکا رہتا ہے وہ حصہ کسی قدر جراثیم سے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، لیکن جو حصہ کھلا رہتا ہے اس میں بیماریاں اور جراثیم جلدی اپنا اثر ڈال دیتے ہیں۔ طبی میں آج اس کی وہ چیزیں نہیں رکھوں گا، وقت بہت کم ہے، کہ اس کے روحانی فائدے کیا ہیں، ثواب کتنا بڑا ہے، وہ اللہ توفیق دیں گے تو کچھ آج ورنہ اس کو بعد میں، پہلے چونکہ اب ہماری عادت بگڑ گئی ہے، ہمیں جب تک فائدہ نہ بتایا جائے تب تک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کبھی ہم نے غور کیا اس پر کہ جسم کے صرف وہ حصے وضو میں دھلے جاتے ہیں جو حصے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ جراثیم یہاں پر اپنا اثر ڈال لیتے ہیں، اور جب اپنا اثر ڈالتے ہیں تو اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہاتھ دھلنے کی بات ہے تو وضو ہمارا وہاں سے شروع ہوتا ہے، ہاتھ کی صفائی سے۔ میں اس میں بیچ میں ایک بات عرض کر دوں، بعد دوسری بات کروں گا۔ کھانا کھانے کا جو طریقہ ہمارے یہاں ہے، جو سنت سے ثابت، وہ بتا دے رہا ہوں۔ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، میں اس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، اس میں تو آپ اپنے اعتبار سے مجھ سے زیادہ قابل ہیں، باصلاحیت ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، لیکن ہاتھ دھونے کے بعد اس کو تولیے سے یا رومال سے پوچھیں نہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھلنا ہے، لیکن پہلے جب ہاتھ دھلنا ہے تو اس کو تولیے سے یا رومال سے پوچھنا نہیں ہے۔ اب مجھے میرے دوست نے بتلایا کہ میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے وہ میں نہیں جانتا، وہ آپ سمجھیں، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ تولیے میں اگر ہم نے ہاتھ دھلا اور تولیے سے ہم نے ہاتھ پوچھا تو تولیہ بھی چونکہ کھلی جگہ پر رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی ہوا کے ذریعے سے کچھ جراثیم پہنچ گئے ہوں اور پھر ہمارے ہاتھ میں لگ گئے تو ہاتھ دھلنا پھر بیکار ہو گیا۔ اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلیں، لیکن ہاتھ کو پوچھیں نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلیں گے تب آپ پوچھ سکتے ہیں، تو کوئی دقت اس میں نہیں ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ اب وضو میں ہم آ جائیں ادھر، باقی چیزیں آتی رہیں گی انشاءاللہ، تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں کتنے فائدے پوشیدہ ہیں۔ وضو میں یہ میں نے چہرہ دھلا، یہ میں نے ہاتھ دھلے، پیر دھلا، سر کا مسح کیا، لیکن وضو میں دو معاملے اور اللہ کے رسول نے کرائے۔ وہ جسم کے اندر جو بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، کبھی کبھی کورونا میں اس کا اچھا خاصا تجربہ سب نے ہی کر لیا، وہ سانس کے ذریعے بھی پہنچ جاتی ہیں، اور سانس آدمی منہ سے بھی لیتا ہے اور ناک سے بھی لیتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ صحت مند رہو تو وضو میں کہا کہ منہ بھی دھلو اور ناک میں بھی پانی لے جاؤ۔ اور ناک میں پانی جو سنت طریقہ ہے، فرض نہیں ہے، سنت طریقہ ہے، گرچہ وہ چیز غسل میں فرض ہے کہ ناک کے اس حصے تک پانی لے جانا ہے جو حصہ ذرا سا نازک سا ہے، کھینچنا ہے پانی کو۔ اب جب آپ کھینچتے ہیں پانی کو تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نے آنکھوں کے اندر بال نہیں دیے لیکن ناک کے اندر بال دیے ہیں، کیونکہ جراثیم جب جاتے ہیں تو بالوں کا کام یہ ہے ان جراثیم کو روکو، لیکن بعض جراثیم بڑے طاقتور ہوتے ہیں پھر بھی اندر پہنچ جاتے ہیں، آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ نے رکوایا ناک کے بالوں کے ذریعے سے، پھر بھی کچھ اس میں رہ گئے، چپک گئے، تو اللہ نے کہا کہ دن میں 5 مرتبے وضو کرو، اور 5 مرتبے وضو میں پانی ناک کے اس حصے تک لے جاؤ جو نازک سا حصہ ہے۔ اس کی علامت بتاتے ہیں آپ کو، اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ ناک کے نازک حصے تک پانی ہمارا پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، تو اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے، آپ پانی کو کھینچیں، اور جب آپ کو ذرا سا کرنٹ سا محسوس ہو، ایک جھرجھری سی محسوس ہو، آنکھوں میں ہلکا سا پانی آئے، سمجھ لیجئے کہ ہمارا پانی وہاں تک پہنچ گیا ہے جہاں تک پہنچانا مسنون ہے۔ وضو میں غسل میں فرض ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد وضو میں وہاں کی ساری گندگی باہر کرو۔ پھر اللہ نے کہا منہ دھلو، حالانکہ منہ تو اندر کا حصہ ہے، لیکن نہیں، منہ کے ذریعے سے بھی
کچھ چیزیں بیماریاں منتقل ہو جاتی ہیں، اور اس میں بھی یوں کہا کہ وضو میں آپ غلالہ کریں، یعنی منہ دھلیں، اور وضو میں یہ چیز سنت ہے، غسل میں یہ چیز فرض ہے۔ غرارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی کو حلق کے آخری حصے تک لے جائیں اور وہاں اس کو پانی کو گھمائیں، تاکہ خدا نہ خواستہ وہاں بھی کوئی ہمارا بیماری کا کوئی جرثوم پہنچ گیا ہو تو اسے وہاں سے باہر بھیجتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے وضو میں جو اعضاء دھلنے کے لیے کہے ہیں، یہ وہ اعضاء ہیں جو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز غور کریے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس جگہ ہم نے نماز پڑھی، میرے بعد کوئی اللہ کا دوسرا بندہ آیا، میرے بعد اللہ کا کوئی تیسرا بندہ آیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، اب دوسرا نقطہ دیکھیں اس میں، جسم کے وہ حصے جو زمین سے جا کر کے ٹچ ہوتے ہیں، اللہ نے کہا ان کو دھو کر کے لے جاؤ۔ آپ زمین پر آتے ہیں تو آپ کے دونوں پیر پہلے کھڑے ہوتے ہیں، دونوں پیر دھلو، پھر آپ سجدے کی جگہ پر پہنچے تو آپ اپنے یہ دونوں ہاتھ وہاں رکھتے ہیں، ہاتھ دھلو۔ کوئی گندگی وہاں نہیں جانی چاہیے، اس لیے کہ تمہارے بعد دوسرا بھی اللہ کا بندہ وہاں کھڑا ہوگا۔ پھر آپ چہرہ دھلتے ہیں، زمین پر آپ پیشانی رکھتے ہیں، زمین پر آپ ناک کے حصے کو رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ حصے کو بھی دھلو، اس حصے کو بھی دھلو، دونوں ہاتھ دھلو، دونوں پیر دھلو، تاکہ وہ جگہ بالکل صاف ستھری رہے کہ کسی اللہ کے دوسرے بندے کو وہاں پر نماز پڑھنے میں کوئی دقت اور کراہیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سارا نظام ایک بالکل سائنٹیفک سسٹم ہے، اس کا صحت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب آئیے، آپ نے اپنا وضو شروع کیا تو سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھلا، ہاتھ کے ذریعے سے ہاتھ کی صفائی ہو گئی، بہت سی بیماریاں ختم ہو گئیں۔ میں روحانی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، اب روحانی بات تو صرف ایک بتلا دوں، وضو کے جو فائدے ہیں ایک دو چیز بتلا دوں برسبیل تذکرہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے تو جسم کے ان حصوں سے انسان نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ وضو کا روحانی فائدہ ہے۔ وضو کا دوسرا روحانی فائدہ میرے عزیزو یہ ہے، لمبے فائدے ہیں، ادھر میرا مضمون نہیں آج۔ دوسرا روحانی فائدہ یہ ہے کہ نماز کی زیادہ توفیق ملتی ہے۔ وضو جب ہوتا ہے تو فرشتوں کی معیت ہوتی ہے، شیطان کے حملے کمزور ہو جاتے ہیں، تو نماز کی توفیق جلدی مل جاتی ہے۔ یہ تو روحانی فائدے علماء نے بہت سے لکھے، ادھر ہمیں نہیں جانا ہے۔ اب آ جائیے، وضو میں آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ مسواک کرتے ہیں۔ میں بہت پرانی بات ہے، شاید میں نے یہاں پر ذکر کیا ہو، آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ ڈاکٹرز ہیں، دانتوں کے ڈاکٹرز ہیں، ان سے آپ کبھی جا کر کے پوچھیے گا کہ دانتوں کے لیے ٹوتھ برش زیادہ فائدہ مند ہے یا مسواک زیادہ فائدہ مند ہے؟ اور اگر آپ کے گھر میں کہیں نیم کا درخت لگا ہو اور دن میں اس نیم کے درخت کو توڑ کر کے آپ ایک ٹہنی چھوٹی سی پتلی سی شاخ رکھ لیں اور 5 مرتبہ وضو میں 5 مرتبہ مسواک کریں تو آپ کے منہ کی ایسی صفائی ہو جائے گی کہ منہ کے کینسر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، مسوڑے آپ کے مضبوط رہیں گے، منہ کی بدبو انشاءاللہ نہیں آئے گی، دانت انشاءاللہ آپ کے مضبوط رہیں گے۔ یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا۔ اب میں بیچ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، دیکھیے اسلام ایک سسٹم کا نام ہے۔ اسلام حضور پاک علیہ السلام نے سسٹم دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا جھوٹا کھانا سنت ہے، مسلمان کا جھوٹا پینا سنت ہے، یا اس میں شفا ہے، لیکن پہلے یہ بھی بتایا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اب مسلمان اسے کہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ اور جب 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ہم صبح برش کر لیتے ہیں، زیادہ ہے کچھ لوگ شام کو برش کر لیتے ہیں، 2 وقت کر لیتے ہیں، ان کا منہ دن بھر صاف رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ 5 مرتبہ مسواک کرے گا، اس کا منہ کس قدر صاف ہوگا؟ تو پہلے صفائی کی تعلیم دی حضور پاک علیہ السلام نے، اس کے بعد کہا اب اس کا جھوٹا پینا سنت ہے۔ یوں نہیں، جیسے میں نے بہت پہلے شاید آپ کو واقعہ سنایا ہو کہ میں ادھر پیلی بھیت کی طرف، ادھر لکھیم پور کے علاقے میں کہیں پروگرام میں گیا، ہمارے ساتھ ایک بڑے عالم بھی تھے، وہاں کچھ نوجوان بچے، گرمی کا موسم تھا، وہ محنت کر رہے تھے، شربت پلا رہے تھے، اب اس میں شربت وہی ڈسپوزلس میں شربت دے رہا تھا،
اتفاق سے وہ گلاس ڈسپوزل ختم ہو گیا تو اس نے پہلے جس بچے کو پلایا تھا اسی میں دے کر کے اس نے مولانا کو دے دیا. تو مولانا کہا نہیں ہم اس میں نہیں پئیں گے, یہ اس کا جھوٹا ہے, تو 7 گلاس لے کر کے آؤ. اب مولانا کو نصیحت کرنی تھی, ہم آپ تو وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں تک اللہ والے پہنچ جاتے ہیں. تو بچہ ذرا سا منہ پھٹ تھا, اس نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ ہی لوگوں نے کہا مسلمان کا جھوٹا پینا سنت ہے, یہ تو مسلمان ہے. مولانا نے کہا کہ تمہارے سوال کا جواب تمہارے سوال میں خود موجود ہے, تم 3 مرتبے پہلے کہو مسلمان کا جھوٹا پینا سنت ہے. جب اس نے کہا تو اچھا آپ کہو 3 مرتبے مسلمان 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 کا جھوٹا پینا سنت ہے. لفظ مسلمان پر زور دیا. جب لفظ مسلمان پر زور دیا تب کا مجھے اب یہ بتاؤ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ اس سے پوچھو صبح سے 5 وقت کی نمازیں اس نے کوئی نماز پڑھی ہے؟ منہ میں پان مسالہ بھرا ہوا ہے اس کے, پتہ نہیں منہ میں پائلیا ہے, کینسر ہے, کون سا مرض ہے. کس نے تم سے کہہ دیا اس کا جھوٹا پینا سنت ہے؟ تم اللہ کے بندو دین کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ گندگی سکھاتا ہے دین, اسلام گندگی سکھاتا ہے, ایسے ہی کہہ دیتے ہو. پہلے مسلمان بناؤ, جب مسلمان بن جائے پھر کہو جھوٹا پینا سنت ہے. اب انہوں نے چیز رکھی کہ 5 مرتبے تم نماز پڑھو گے, 5 مرتبے وضو کرو گے, اور اس وضو میں 5 مرتبے مسواک کرو گے, تب حضور نے کہا اس کا جھوٹا پینا سنت ہے. اس کے جھوٹے میں شفا ہے. وہ تو حضور نے نماز کے حوالے سے باضابطہ مثال پیش کی کہ ایک شخص کے گھر کے سامنے تالاب ہو, اس میں اگر وہ 5 وقت دن میں غسل کرے گا تو کیا اس کے جسم میں کوئی گندگی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا بالکل نہیں رہ جائے گی. تو حضور نے فرمایا یہی نماز کی مثال ہے. جو اللہ کا بندہ دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس کے حصے میں اس کے مقدر میں کوئی گناہ نہیں رہتا ہے. ایک نماز کے بعد ہم دوسری نماز پڑھنے جاتے ہیں, اس دوران جتنے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اگلی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے. گناہ کبیرہ کی بات الگ ہے. تو اب اللہ نے وضو کا جو ہم کو حکم دیا اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اب اس میں پتہ چلا آپ کو کہ ہاتھ دھویا, منہ کو صاف کیا, ناک کو صاف کیا. اب جب منہ کو آپ دھل رہے تھے تو ایک کام آپ نے اور کیا تھا. جو لوگ آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں آپ ان سے پوچھیے گا جا کر کے کہ بہت سی آنکھوں کی بیماریاں ابتدائی مرحلے کی ایسی ہیں. پرانے زمانے میں جو ہمارے حکیم ہوا کرتے تھے وہ گلاب جل دیتے تھے, گلاب جل سے آنکھیں صاف کر لو ٹھیک ہو جائے. اب اس کے لیے کلیئر آئی کون سی, یعنی ابھی بھی جو لوگ آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہیں وہ کہ ایک ڈیکسین یا کوئی ایسی دوا آتی ہے 10 روپے کی 20 روپے کی, کہ آنکھوں کی اچھی خاصی بیماریاں صرف آنکھوں کی صحیح سے صفائی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہاں کوئی ایسی بیماری ہے تو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے وہ, لیکن ایک بڑا جو حصہ ہے آنکھوں کی بیماریوں کا وہ آنکھوں کو دھونے سے صاف ہو جاتا ہے. دن میں آپ 5 مرتبے وضو کریں گے, 5 مرتبے آنکھوں کو دھلیں گے, آپ کی آنکھیں کہاں سے بیمار ہیں؟ آنکھیں بھی صاف ہیں, دانت مضبوط ہیں, مسوڑے مضبوط ہیں, منہ سے بدبو نہیں آ رہی ہے, عبادت بھی ہو رہی ہے. یہ سارے فائدے اللہ نے رکھے ہیں. آگے کی ایک بات میں عرض کر دوں بہرکے, اب میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہم نماز کے حوالے سے کچھ حصہ لیں گے, لیکن مجھے لگ رہا وقت کم ہے. اللہ توفیق دیں گے تو اگلے ہفتے اس کو لے لیں گے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ نے وضو کیا, وضو میں پیر بھی دھلنا پڑتا ہے. جب آپ پیر دھلتے ہیں تو پیر کے جو تلوے ہیں ان تلووں میں بڑی باریک باریک نسیں ہیں, اور وہ نسیں جسم کے مختلف حصوں سے جا کر کے ملتی ہیں. جب مختلف حصوں سے جا کر کے ملتی ہیں تو پتہ چلا کہ اس کے ذریعے سے وہاں تک تازگی پہنچ جاتی ہے. اسی لیے ایک علاج بتا رہا ہوں میں آپ کو, عبادت بھی ہے علاج بھی ہے. جن لوگوں کو اچھی نیند نہ آتی ہو وہ اپنا ڈاکٹر سے علاج کرائیں. میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں اس لیے میرے کسی قول پر عمل نہ کریں جب تک کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہ کریں. میں ایک تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو, روحانی چیز بتا رہا ہوں اور جسمانی چیز. اگر آپ کو اچھی نیند نہیں آتی ہے تو آپ شام کو سونے سے پہلے سونے کے لیے وضو کریں. جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح سونے کے لیے وضو کریں. مسواک کریں, باضابطہ قاعدے سے وضو کریں, اور پیروں کو قاعدے سے دھلیں.
انشاءاللہ العزیز وضو کی برکت سے آپ کے پیروں میں جو بھی گندگی تھی وہ سب صاف ہوئی. اب آپ بستر پر جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو وضو کی برکت سے انشاءاللہ العزیز نیند اچھی آئے گی. روحانی فائدہ سن لیجیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی ہمیشہ باوضو سویا کرتے تھے. سونے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ جب باوضو سوئیں گے تو ایک تو سنت زندہ کریں گے، عبادت ہوگا، آپ کا سونا اس کا ثواب آپ کو الگ ملے گا. باقی ایک حضور کا ارشاد سن لیجیے کہ جو اللہ کا بندہ وضو کر کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو متعین کر دیتا ہے. وہ فرشتہ رات بھر شیاطین سے اور مختلف خبائث سے اپنے اللہ کے اس بندے کی حفاظت کے مامور رہتا ہے. اب یہ تو بہرکیف اللہ کے لیے چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. اب آگے آ جائیں مسواک کے جو بہت سے فائدے علماء نے لکھے ہیں. میں 2-3 فائدے آپ کے سامنے رکھ دوں. بعض علماء نے 70 فائدے لکھے مسواک کے، بعض نے 46 لکھے، بعض نے 15. میں اب سب تو نہیں بتا سکتا آپ کو، موٹی موٹی باتیں تھوڑی بہت بتا دیتا ہوں میں آپ کو. منہ کی بدبو کا خاتمہ، بلغم کی جو شکایت ہے اس کا بھی مسواک سے اچھا خاصا تعلق ہے. جو لوگ مسواک کرتے ہیں امید رکھیں اللہ کی ذات سے انشاءاللہ کہ مسواک کی برکت سے بلغم کی بھی شکایت دور ہو جائے گی. میری ان باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ علاج نہ کریں، علاج بالکل کریں گے، لیکن یہ چیزیں آپ اس نیت سے انشاءاللہ اختیار کریں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی آپ کو. بالوں کی جو سفیدی ہے آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت جلدی آ رہی ہے. 40 سے پہلے ہی بہت سے لوگوں کے بال سفید ہونے لگتے ہیں. وقت سے پہلے اگر مسواک کی پابندی کی جائے تو اللہ چاہیں گے کہ بالوں کی سفیدی سے انشاءاللہ انسان محفوظ رہے گا. نگاہ کی کمزوری، بہت جلدی چشمے لگ رہے ہیں آج کل. اگر اللہ نے توفیق دی اور ہم مسواک کی پابندی کرتے رہے تو انشاءاللہ نگاہ مضبوط رہے گی. شفا، خود حضور نے فرمایا مسواک میں شفا ہے. ہاضمہ جن کا خراب ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کا ہاضمہ درست ہوگا. اور آخری بات کہنے جا رہا ہوں، بالکل اخیر میں جان بوجھ کر کے میں نے اس کو رکھا تھا. میرے عزیزو، جو ہمارا دماغ ہے یہ بہت نازک ہے، بڑی باریک باریک اس میں نسیں ہیں. اور جو لوگ دماغ کے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ دماغ کی 20 بیماریاں ہیں، ایک دماغ میں اللہ نے 20 بیماریاں رکھی ہیں. لیکن مسواک کی برکت سے اگر ایک انسان پابندی سے مسواک کرتا رہے انشاءاللہ العزیز تو دماغ کا جو تعلق ہے اللہ چاہیں گے وہ دماغ کی ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا. دماغ کا مسئلہ پاگل پن کا بھی ہے، نسیان کا بھی ہے، بھولنے کا بھی ہے، چڑچڑے پن کا بھی ہے. دماغ کی نسیں سوکھنے لگتی ہیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے لگتی ہے. نہ جانے کتنی بیماریاں دماغوں کی ہیں. یہ سارا نظام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو دیا تھا 1500 سال پہلے. کسی میڈیکل کالج میں پڑھنے نہیں گئے تھے حضور. میں نے آج تک کبھی اس انداز کی باتیں آپ کے سامنے نہیں کی، لیکن آج مجبوراً کی، کیونکہ مزاج ہمارا بدل گیا ہے کہ ہم وضو کریں اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے. لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بتا دی جائیں گی تو انسان وضو کرے گا ورزش کے لیے، صحت کے لیے، تو پتہ چلا کہ صحت تو اس کی مفت میں بنتی، لیکن جو عبادت کی وجہ سے اس کو ثواب ملنا تھا اس ثواب سے وہ اللہ کا بندہ محروم ہو گیا. اس لیے میرے عزیزو، اسلام اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. 1500 سال پہلے جس طریقے سے اس پر عمل کرنا آسان تھا آج بھی اس پر اسی طریقے سے عمل کرنا آسان ہے. نماز کے اب جو فائدے ہیں، میں نے پچھلے جمعے کو صرف ایک چیز رکھی تھی، آج وقت نہیں ملا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نماز کی کیا حکمتیں ہیں، اس میں اوقات کی تعیین میں کیا برکتیں رکھی ہیں، اللہ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.